حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عَتْقٌ مِّنَ النَّارِ کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے اور دوسرا مغفرت کا ہے اور تیسرا جہنم سے آگ سے آزادی کا ہے۔ گویا پہلا عشرہ جو ہے جو رحمت والا ہے وہ ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہم میں سے جس نے بھی جو بھی عبادت کی، روزے رکھے یا نوافل پڑھے، تراویح پڑھی یا اور بھی نیکی کے کام جو بھی کیے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے اور اس ماہ مقدس کی رحمت سے اپنی بارگاہ میں ہماری ان عبادات کو جو اللہ کی توفیق سے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ ہمیں دوسرا اور آخری عشرہ بھی نصیب فرمائے، دوسرے عشرے کی مغفرتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ رمضان المبارک میں نفلی عبادت کرتا ہے، کوئی بھی نیکی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کا بدلہ جو ہے وہ 70 گنا عطا فرماتے ہیں، بلکہ فرضوں کے برابر ادا فرماتے ہیں۔ اور جو بھی مسلمان اس برکتوں والے مہینے میں فرائض ادا کرتا ہے، اللہ اسے 70 گنا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کھانا میرے اور آپ کی سب کی ضرورت ہے، اور پھر رمضان المبارک میں جو بندہ روزہ رکھتا ہے، وہ سحری کرتا ہے، کھانا کھاتا ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، کہ کھانے پر بھی، سحری کھانے پر بھی اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے رحمتیں بھیجتے ہیں، سحری کھانے پر بھی۔ گویا مسلمان کا ہر عمل جو ہے، خواہ وہ اپنی ہی ضرورت کے لیے ہو، اللہ رب العزت کے ہاں اس پر بھی اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا کہ جو بندہ، جو مسلمان رمضان المبارک کا روزہ چھوڑ دیتا ہے بلا کسی شرعی عذر کے، بلا کسی شرعی عذر کے روزہ چھوڑتا ہے، شرعی عذر کا معنی ہے کہ سفر ہو، بہت زیادہ بیمار ہو، یا کوئی بھی ایسا شرعی عذر ہو، اس کی وجہ سے چھوڑ دے تو علیحدہ بات ہے، لیکن اگر ویسے کوئی چھوڑتا ہے تو اس کے بدلے میں صوم الدہر، پوری زندگی بندہ روزے رکھتا رہے، ایک روزے کے عوض ایک روزہ چھوڑنے پر پوری زندگی روزے رکھتا رہے، تو اس ایک روزے کا جو رمضان کا روزہ تھا جو اس نے چھوڑا، جتنا اجر و ثواب رمضان کی برکت سے اللہ نے اسے عطا فرمانا تھا، اس کے برابر وہ نہیں ہو سکتا۔ ساری زندگی روزے رکھتا رہے۔ یہ جو رمضان کا روزہ ہے، رمضان کا روزہ، اس کا اجر و ثواب اس کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور پھر یہ جو رمضان اور اس کے بعد 12-13 سال جو ہیں رمضان آتا رہے گا،
تو یہ تو بڑا ٹھنڈا موسم ہے، مفت کے روزے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، صبح محسوس ہی نہیں ہوتا کہ بندہ کا روزہ ہے یا نہیں ہے۔ اور اس طرح کے روزے چھوڑنا یہ تو گویا اپنے ایمان کو جوڑنے والی بات ہے کہ ہمارے اندر مہمان بھی ہے یا نہیں ہے۔ جو سال کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتے ہیں اور ہمارے ہی لیے عطا فرماتے ہیں، یہ رمضان امت مسلمہ کو بخشنے کے اللہ نے یہ بہانے بنائے، رمضان عطا فرمایا، اور اس کے ہر عمل پہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا بندہ جو تراویح پڑھتا ہے، تراویح پڑھنے پہ بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، روزہ رکھنے پہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، کھانا کھانے پہ، افطاری کے وقت۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان شریف میں اللہ تعالیٰ اس امت کو کچھ نعمتیں خاص طور پر عطا کی گئیں، جس میں ایک تو یہ ہے کہ روزہ دار جب روزہ افطار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے، اور دوسرا فرمایا جو عادل بادشاہ ہے اس کی دعا کو رد نہیں کرتے، اور تیسرا فرمایا جو کوئی مظلوم ہے تو مظلوم کی دعاؤں کو بھی اللہ رد نہیں فرماتے، بلکہ فرمایا حدیث میں آتا ہے یرفع اللہ الغمام ویفتح لها ابواب السماء، اللہ تعالیٰ ان تینوں کی دعا کو بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ جب افطاری کے وقت ہم افطار کرتے ہیں تو افطار کے وقت عام طور پہ ہمیں دعا کا تو یاد ہی نہیں رہتا، جس کا روزہ ہوتا ہے دعا بھی یاد نہیں ہوتی، بس یہ اعلان اگر ویسے بھی کوئی اسپیکر کو چیک کرنے کے لیے یوں کر دے تو ہم فوراً ٹوٹ پڑتے ہیں اس پہ، کھانے پہ۔ یہ بھی احتیاط ہے، صبح کھانے میں بھی احتیاط، افطاری میں بھی احتیاط۔ ہمارے اب تو نہیں، خیر پہلے ہوتا تھا، اب تو سحری سے پہلے اعلان ہوتا ہے کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، اور 2-3 منٹ کے بعد پھر اذان ہوتی ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہ اعلان نہیں ہوتے تھے، وہ نگارہ ہوتا تھا، وہ بجاتے تھے، تو اذان ہوتی تھی، تو اذان ہوتے مسلمان کھاتے رہتے تھے، کہتے جی اذان ہوتے ہو کھاتے رہو، کوئی بات نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ جب وقت ختم ہو جاتا ہے، اعلان ہو جائے کہ وقت ختم ہو گیا ہے، تو کھانا فوراً بند کر دینا چاہیے، اذان کا انتظار نہ کریں، نہ اذان کے لیے کھاتے پیتے رہیں، کیونکہ اذان جب وقت اس کا ختم ہو جاتا ہے تو دوسرا وقت دن کا شروع ہو جاتا ہے، پھر اذان ہوتی ہے، پہلے اذان نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح جب افطار کرتے ہیں تو افطار کے وقت بھی پہلے سے اہتمام کریں اور اس وقت دعا کر لیں۔ جو دعا ہم کریں گے اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتے، اللہ قبول فرماتے ہیں اس دعا کو۔ اور کچھ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تشریف لائے خطبہ کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او حضور المنبر، کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ یہ بھی مسئلہ یاد رکھے، میں نے پہلے بھی شاید کئی مرتبہ یہ عرض کیا کہ جو کوئی بات کرنے والا ہے، واعظ کرنے والا ہے، خطیب ہے، کوئی بات سمجھانے والا ہے، تو اس کے قریب ہو کر کے بیٹھا جائے۔ جسے کوئی عذر ہو وہ تو ٹیک لگا کے بیٹھے، ورنہ قریب ہو کر کے بیٹھے۔ بس میں ہم بیٹھتے ہیں تو ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ مجھے فرنٹ سیٹ ملے، گاڑی پہ بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں اگلی سیٹ پہ بیٹھنا میں نے، تو مسجد میں آتے ہیں تو بہت پیچھے چل جاتے ہیں۔ پہلے تو آتے ہی وقت پہ نہیں ہے، وقت پہ آ بھی جائیں تو پھر بھی کوشش ہوتی ہے کہ دیوار کے ساتھ سہارا لگا کر کے بیٹھ جائیں یا اور پیچھے ہو کر کے بیٹھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا او حضور المنبر، کہ ممبر کے قریب ہو جائے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم ممبر کے قریب ہو گئے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلم مرتقى درجہ پہلے سیڑھی پر قدم رکھا، قال آمین، آپ نے آمین فرمایا، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر آپ نے آمین فرمایا، پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر آمین فرمایا۔ تو صحابہ رضوان اللہ اجمعین عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اس سے پہلے تو ہم نے کبھی آپ سے اس طرح کی بات نہیں سنی جو آج ہم نے سنی ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے فرمایا فقال بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له، کہ وہ آدمی ہلاک ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے کہ جس کی زندگی میں رمضان آئے اور اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف نہ کروائے۔ جب جبریل نے یہ الفاظ کہے تو حضور فرماتے ہیں کہ میں نے کہا آمین، اور پھر جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر جبریل امین نے پھر یہ بددعا دی کہ جس کی زندگی میں، جس کے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام نامی اس کے گرامی آپ کے سامنے لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے، وہ بھی ہلاک ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے، تو حضور فرماتے ہیں میں نے کہا آمین۔ اور جب تیسری سیڑھی پر میں نے قدم رکھا تو جبریل امین نے تیسری بددعا جو ہے وہ دی، وہ یہ کہ جس کی زندگی میں اس کے بوڑھے والدین ہوں، دونوں ہوں یا دونوں میں سے کوئی ایک ہو اور ان کی خدمت کر کے ان کی دعائیں لے کر کے وہ جنت نہ حاصل کر سکے۔ تو حضور فرماتے ہیں میں نے کہا آمین۔ اب جبریل امین کون ہے؟ سید الملائکہ، تمام فرشتوں کے سردار فرشتے۔ جبریل امین کون ہے؟ تمام فرشتوں کے سردار فرشتے۔ اور حضور کون ہے؟ سید الانبیاء ہے۔ حضور کون ہے؟ سید الانبیاء۔ اب فرشتوں کا سردار، بددعا دینے والا، اور انبیاء کا سردار بلکہ ساری کائنات کا سردار، صرف انبیاء کا نہیں بلکہ ساری کائنات کی، ساری مخلوق کا سردار، وہ اس پہ آمین کہے تو اس کی قبولیت میں کوئی شک ہے؟ کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ ہماری زندگی میں رمضان آئے تو ہم رمضان میں اللہ کی عبادت کر کے اللہ سے معافیاں مانگ کے اپنے گناہوں کو نہ بخشوائیں اور حضور کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے اور ہمارے ہونٹ بند ہوں، زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہیں، یا ہماری زندگی میں ہمارے بوڑھے ماں باپ ہوں ان کی خدمت نہ کریں، دونوں ہوں یا کوئی ایک ہو، ان کی خدمت کر کے ہم جنت نہ حاصل کر سکیں، تو فرمایا کہ ان تینوں لوگوں کے لیے آپ نے بددعا دی۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس رمضان کو زیادہ سے زیادہ مفید بنانے کی اور اپنے لیے گناہوں کو بخشوانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔